السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، سانس اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جب کبھی اس بات میں کوئی اندیشہ رہ جاتا ہے کہ کوئی شخص زندہ ہے یا مردہ، تو سب سے پہلے سانس ہی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے ان بیماریوں کے متعلق جن کا تعلق سانس سے ہوتا ہے، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل اختر، جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہیں، اس کے علاوہ چیسٹ فزیشین ہیں ایٹ ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ وہ ایڈیٹر بھی ہیں پاکستان جرنل آف چیسٹ میڈیسن کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سانس کی بیماریاں اگر بات کی جائے روزمرہ کے کلینک کی، تو کس طرح کے مریض یا کس طرح کی بیماریوں میں مبتلا مریض آپ سے رجوع کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ڈاکٹر اکرام، سانس بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پھول سکتا ہے، جس میں خون کی کمی بھی شامل ہے، کچھ لوگوں کا ان اکسٹم ایکسرسائز وغیرہ بھی ہے، لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو بڑی بڑی وجوہات جو ہیں ان میں سب سے کامن عام وجہ دمہ ہے، یہ جس کو عرف عام میں سانس کی بیماری یا ایستھما کہتے ہیں انگریزی میں۔ اس سے ملتی جلتی ایک بیماری ہوتی ہے جس کا انگریزی میں نام ہے COPD، کرونک obstructive pulmonary disease، جس کو دائمی کھانسی بھی کہا جاتا ہے۔ دائمی سانس یا دائمی کھانسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو کامنسٹ وجوہات ہیں، سب سے عام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سانس پھولتا ہے، لوگ ہمارے پاس رجوع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہارٹ کی، دل کی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو مشابہت رکھتی ہیں۔ جی، مشابہت رکھتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دل کی وجہ سے مثال کے طور پہ دل کا کمزور ہونا، کنجسٹیو ہارٹ فیلئر جسے کہتے ہیں، جس میں پھیپھڑوں میں کبھی کبھی پانی بھی آ جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے بھی سانس پھول سکتا ہے۔ تو پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں میں کبھی کبھی پانی آ جائے تو اس سے بھی سانس پھولتا ہے۔ جی، یہ نسبتاً کم عام ہے، لیکن جو زیادہ عام ہے وہ ایستھما اور COPD ہے۔ یعنی یہ دو وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق براہ راست سانس سے ہی ہے، بالکل، اور جو سب سے زیادہ نظر آتی بالکل۔ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کی کوئی تفریق پائی جاتی ہے کہ کس عمر میں مریض آپ کے پاس رجوع کرنے آیا تو اس کی بیماری کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہو؟ جی ہاں، اگر ایستھما اور COPD ہی کے فرق کو دیکھیں تو دمہ جو ہے یا ایستھما وہ عام طور پہ کم عمری سے شروع ہوتا ہے، جی، یعنی یہاں تک کہ چھوٹے بچوں میں بھی، یعنی 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی شروع ہو سکتا ہے، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ یہ رہتا ہے۔ جن کو ایک مرتبہ ایستھما ہو جائے ان کو ساری عمر ہی کچھ نہ کچھ پرابلمز رہتا ہے، تو لیکن چھوٹے عمر کے اگر کوئی بچے یا نوجوانی میں کوئی لوگ آئیں تو ہم ایستھما ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے، دمہ۔ جی، COPD جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ عام طور پہ 90% سے زیادہ کیسز اس کے سگریٹ سموکرز ہوتے ہیں، اور سگریٹ سموکنگ 20-30 سال سے زیادہ اوپر کی ہو جائے تب سانس کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے یہ ہمارے پاس 40 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہیں، جس میں والف کی پرابلم ہوتی ہیں، جی ہاں، لیک کرتا ہے والو یا تنگ ہوتا ہے، اور اگر ہارٹ فیلئر کو دیکھا جائے جس میں پھیپھڑوں میں پانی جمع ہوتا ہے، وہ بھی عمر کے انتہائی دل کی کمزوری جس کو میں کہہ رہا تھا، وہ عام طور پہ بڑی عمر میں ہارٹ اٹیک کے بعد یا ان چیزوں ہائی بلڈ پریشر کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے ان وجوہات کی اور جسم میں آنے والی ان تبدیلیوں کی جن کی بنا پر یہ بیماریاں سامنے آتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ساری وجوہات کو تو شاید میں نہ ایکسپلین کر سکوں، لیکن ایستھما پہ میں کنسنٹریٹ کروں گا۔ ایستھما یا دمہ جس کو کہتے ہیں، یہ سانس کی بیماری، اس کی کوئی بظاہر وجہ نہیں ہوتی، یہ ایک جینیٹک بیماری ہے۔ جینیٹک سے مطلب ہے کہ آدمی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے اور باقی لوگوں کے اندر نہیں ہوتی، اور یہ بہت ایک عام بیماری ہے۔ پاکستان میں مثال کے طور پہ اور دنیا بھر میں تقریباً 20-25% لوگوں میں یہ ایستھما کی بیماری ہوتی ہے، معاف کیجیے گا 1 سے 20 میں سے 1 شخص کو۔ تو یہ ایک عام بیماری ہے۔ بچوں میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے، بچوں میں تقریباً 20-25% بچوں میں پاکستان میں یہ اسٹیٹسٹکس ہیں پائے گئے ہیں۔ تو یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، جینیٹک ہے۔ کچھ کیسز میں یہ خاندانی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر والدین میں سے کسی کو ہے تو ان کے بچوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یا بھائیوں بہنوں میں، یعنی رشتہ داروں میں یہ نسل در نسل ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کے ہونے کی، البتہ اس کی علامات کس طرح پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ ہمیں معلوم ہے، اور ہم ان سے مریض کو بچنے کا بھی کہتے ہیں۔
جو سی او پی ڈی کا جو میں نے ذکر کیا دائمی سانس جو آپ کہہ رہے تھے، اس کی جیسے میں نے کہا کہ 90% سے زیادہ کیسز سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ جینیٹک مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے پھیپھڑے اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ دائمی سانس کے شکار رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سی او پی ڈی ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اوائڈیبل ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ بالکل درست ہے. سی او پی ڈی میں اسموکنگ اگر آدمی نہیں کرے تو اسے کافی چانسز ہیں، تقریباً 100% کے قریب، کہ اسے سی او پی ڈی تو نہیں ہوگی کم از کم. جی. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا 10% جو اسموکرز نہیں ہوتے، یہ وہ ہوتے ہیں جو کسی کارخانے میں یا کسی ایسی آکیوپیشن میں کام کر رہے ہیں جہاں مستقل ان کا واسطہ ڈسٹ سے پڑتا ہے. وہ ڈسٹ کاٹن کی بھی ہو سکتی ہے، کیمیکلز کی بھی ہو سکتی ہے، میٹل ڈسٹ بھی ہو سکتی ہے، مختلف اقسام ہوتے ہیں. یا گاؤں دیہاتوں میں جیسے لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی ہیں اس کو پھونکتی ہیں خاص طور پہ، یعنی کہ ہمارے یہاں یہ ایک عام وے آف کوکنگ ہے. جی. تو باقی جگہ تو چل جاتا ہے، لیکن ناردرن ایریاز میں، شمالی علاقہ جات میں، کیونکہ وہاں کئی مہینے سردی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں کے کھڑکیاں وغیرہ کھول نہیں پاتے اور کوکنگ جو ہے وہ لکڑیوں پر کرتے ہیں، تو اس کے کیسز بھی ہمارے پاس بہت آتے ہیں. ان کو ایک سانس کی اور بیماری بھی کامنلی ہوتی ہے جس کو ہم پلمونری فائبروسس کہتے ہیں، جس میں لنگز سخت ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک نسبتاً لنگز سخت ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی ایک دائمی سانس کی پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے یہ 30-40 سال اگر ایکسپوجر ہو اس کے بعد بھی. ان دونوں امراض کی علامات کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، ایسما اور سی او پی ڈی میں فرق کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، دمے میں یا دائمی سانس میں. یہ علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں. مثلا جو سب سے عام مسئلہ ہے جیسے سانس پھولنا، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے. سانس پھولنے کے 2 اقسام ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کبھی کبھی انسان کا سانس پھولے، تھوڑے دن تک پھولے اور پھر ٹھیک ہو جائے، اور ایک یہ کہ دائمی طور پہ اکثر و بیشتر اسے سیڑھیاں چڑھنے میں، چلنے میں، کوئی وزن اٹھا کے کام کرنے میں سانس پھولے. ایک تو سانس کی علامت ہوگی. دوسرا ان کو سب سے بہت عام وجہ جو ہوتی ہے وہ کھانسی کی ہوتی ہے، اور کھانسی جو ہے وہ بلغمی بھی ہو سکتی ہے، خشک بھی ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کھانسی کو ڈاکٹر بھی اور مریض بھی انفیکشن سمجھتے ہیں اور اس کو دمے کے سے جوڑتے نہیں ہیں. تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ دمہ ہے اور اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس پر انحصار کرتے ہیں، جو جیسا کہ اکثر بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ بچے بار بار اس خاص طور پرابلم پہ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور اینٹی بائیوٹکس دی جا رہی خاص ہوتی ہیں. طور پہ بچوں میں جو دمہ ہوتا ہے وہ سانس سے زیادہ کھانسی سے پریزنٹ کرتا ہے. یعنی جو بچوں میں دمہ ہوتا ہے ان میں بار بار رہنے والی کھانسی جو ہے یہ سب سے کامن سمٹم ہوتی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر اس کو اپریشیٹ نہ کرے یا مریض کے یعنی والدین جو ہے، بچے کے والدین اسے اینٹی بائیوٹک خود بھی دے دیتے ہیں، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دمے کی علامت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سانس اور کھانسی میں نے بتائی. اس کے علاوہ جب سانس کا اٹیک ہوتا ہے تو اکثر مریضوں کو لگتا ہے جیسے ان کا سینہ بھچ رہا ہے، ٹائٹ ہو رہا ہے، سینے پہ کوئی بوجھ ہے یا دباؤ ہے، اور اس کے علاوہ سینے میں درد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چند علامات ہیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں. سی او پی ڈی میں، کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز میں، بہت ایڈوانس کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مریضوں کا وزن بھی کم ہونا ہے، ان کو بھوک بھی کم لگتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ سی او پی ڈی یا دائمی کھانسی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سگریٹ نوشی ترک کر دیں. بالکل، کہ 90% تک حفاظت ممکن ہو جاتی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ بے شمار بیماریوں کا تعلق ہے. یہ بات بار بار بھی ہوتی رہتی ہے. لنگ کینسر کا بھی تذکرہ آتا ہے، مختلف کینسرز اور بھی جسم کے حصوں میں ہو سکتے ہیں. پھر بات آتی ہے ہارٹ کی کہ دل کو بھی کمزور کرتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی فلانا بھی تو پیتا تھا یا ہمارے والد صاحب بھی پیتے تھے، وہ اتنے عرصے تک پیتے رہے لیکن ان کے اندر ایسا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا. تو کچھ بیماریوں کے معاملے میں نے یہ دیکھا کہ 100% اندیشہ نہیں ہوتا، شاید انسان کے اندر بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں. سی او پی ڈی کے حوالے سے کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہر سگریٹ اسموکر کو اگر وہ عمر کے انتہائی حصے پہ پہنچتا ہے تو 100% سی او پی ڈی ہوگی؟ ڈاکٹر اکرام، آپ نے بات تو لاجیکل کہی ہے، اور یہ مریض بھی ہم سے کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں شخص جو ہے وہ تو اتنا سے بالکل بھی نہیں سگریٹ پیتا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو میں جو پی رہا ہوں تو مجھے کیا وغیرہ. لیکن اعداد و شمار جو ہیں اس پہ تو ریلائی کرنا پڑے گا نا. بالکل، اعداد و شمار یہ ہیں اور بالکل سائنٹیفک فیکٹس ہیں کہ ہر سگریٹ پینے والے، مثال کے طور پہ اگر 100 سگریٹ پینے والے ہیں تو کم از کم 50 کی، ان میں سے 50 کی اموات جو ہیں اسی سگریٹ کی وجہ سے ہوگی. جی ٹھیک ہے نا. یہ باقی 50 کسی اور وجہ سے بھی انتقال ہو سکتا ہے.
تو یہ کہنا کہ جناب وہ بس مرنا تو ہے کسی ایک دن اور وغیرہ، اس کو نہیں ہوا تھا اور مجھے کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب بہانے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ بہانے بناتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اگر ایک سگریٹ پینے والے سے کہا جائے کہ اچھا آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ اس 50% والے میں ہیں یا اس 50% والے میں، تو یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہوتا کسی کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ سانس کی بیماری اگر نہ بھی ہو تو کینسر ہو سکتا ہے، کینسر نہ ہو تو فالج ہو سکتا ہے، فالج نہ ہو تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. کوئی لسٹ کی کوئی انتہا ہے؟ تو ایک عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان جس سے نقصان ہونا ہی ہونا ہے اس سے بچ لے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سانس کی بیماریوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.